بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اسرار راشد برطانیہ میں تبلیغ اسلام کے حوالے سے ایک معروف نام ہے۔ اکثر اوقات ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آتی رہتی ہیں، جن میں وہ اسلام پر تنقید کرنے والوں پر اور اسلامی تعلیمات پر اعتراض اٹھانے والوں کو مدلل جواب دیتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی اکثر برطانیہ میں غیر مسلموں اور خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے رہتے ہیں، اور شیخ اسرار راشد ہمیشہ ان مناظروں میں اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ایسا علمی جواب دیتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اسلام کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مناظرے کا احوال ڈسکوری سیکرٹس نے آج تک پہنچانا ہے کہ جسے دیکھ کر آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والے سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈسکوری سیکرٹس کے سبسکرائبر بن جائیں، تاکہ ایسے ہی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی رہیں۔ دوستوں، مسلموں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے جس مناظرے کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ مانچسٹر یونیورسٹی میں شیخ اسرار راشد اور عیسائی معتذرین کیلب کرتلو اور خاتون تاش کے درمیان ہوا۔ اسلام بمقابل عیسائیت کے نام سے ہونے والے اس مناظرے کی تشہیر مانچسٹر میں بہت دنوں سے جاری رہی تھی۔ چنانچہ مناظرے والے دن مانچسٹر یونیورسٹی میں سینکڑوں طلباء شہر بھر سے آئے ہوئے لوگ بھی شامل تھے۔ مناظرہ جب اپنے عروج کو پہنچا تو گرما گرم بحث جاری تھی اور اسلام پر اعتراض کرنے والے کیلب اور خاتون شیخ اسرار راشد کے طرف سوال پھینکا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سائنس سے متصادم قرار دیا۔ شیخ اسرار راشد نے جب یہ موقف اپنایا کہ سائنس ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پرکھ سکے، تو اعتراض کرنے والی خاتون نے یہ کہا کہ صحیح بخاری میں آنے والی اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک خاص کھجور کھا لی جائے تو شام تک کوئی زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، خاتون کا اشارہ کس حدیث کے جانب تھا یہ تو ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن جب اس نے شیخ اسرار راشد کو یہ چیلنج کیا کہ آپ اگر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو سیریس لیتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نے سامنے پڑا زہر پی کر دکھا دے۔ ابھی خاتون کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ شیخ اسرار راشد اپنی سیٹ پر کھڑے ہوئے اور ٹیبل پہ پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ شیخ اسرار راشد کا اپنے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا غیر متزلزل ایمان دیکھ کر دونوں عیسائی معتذرین اور مبلغین ہکے بکے رہ گئے، اور اس خاتون کے منہ سے صرف اتنا سا ہی اعتراض نکل سکا کہ ہمیں اس زہر کی بوتل کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ شیخ اسرار نے اس پر مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ یہ عقیدہ اور ایمان کا معاملہ ہے، اور اگر اب آپ کو اس زہر کی بوتل پر بھی شک ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے یہ پی کر دکھائیے۔ شیخ اسرار راشد کے اس چیلنج پر دونوں عیسائی مبلغین خاموش ہو کر رہ گئے اور حال میں لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روایت خاتون کا اشارہ جس حدیث کی جانب تھا وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور حدیث کے تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 موجو کھجور کھا لیا کریں اس دن اسے زہر اور جادو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس عورت نے نعوذ باللہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن شیخ اسرار نے اسی وقت اس کا نظارہ۔ دوستو، اس مناظرے کے بعد جب شیخ اسرار سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے زہر کیوں پیا تھا تو شیخ اسرار راشد نے یہ کہا کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن رکھا ہے کہ جب انہیں کسی عیسائی نے چیلنج کیا تھا تو انہوں نے اسلام کی خاطر زہر بھی پیا تھا اور اللہ پر اپنا ایمان مضبوط رکھا تھا۔ شیخ اسرار کا کہنا تھا کہ میں نے صرف خالد بن ولید کی سنت ہی تازہ کی ہے۔ دوستو، اگر آپ خالد بن ولید والے واقعے سے آگاہ نہیں ہیں تو چلیے آپ کو یہ بھی سناتے ہیں کہ جس سے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
غیر متزلزل ایمان کا پتہ چلے گا۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری آپ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں، اگر تم نے دوسروں کے لیے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی اور دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا کہ اگر تم قلعے کا محاصرہ نہ اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر دوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تمہارا یہ یقین ہے تو پھر یہ زہر پی کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور ایک مسنون دعا بسم اللہ پڑھ کر اس زہر کو پھانپ لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ مسلمان کا سالار چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائے گا، مگر وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر محض پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مخاطب ہو کر بولے، دیکھا، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بوڑھا پادری کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر نعرے لگائے، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خداوند کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو دور کی بات، وہ تو بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ ان کے حوالے کر دو اور ان سے نہ لڑو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی ہی سے فتح ہوا، اور یہی وہ تاریخی اسلامی واقعہ تھا جو شیخ اسرار راشد کے پیش نظر تھا کہ جب انہیں عیسائی مبلغ نے چیلنج کیا اور ایک حدیث پر شک کا اظہار کیا تو شیخ اپنی نشست سے اٹھے اور اس کے آنکھوں کے سامنے بالکل سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے زہر کی بوتل کو منہ سے لگایا، مگر اللہ کے فضل سے یہ زندہ معجزہ بھی ہے۔ یہ زندہ معجزہ دیکھنے میں بھی آیا، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ خواتین و حضرات، یہ تو صاحب ایمان لوگوں کے قصے ہیں۔ اسلام کا اعزاز تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی جب تعصب کی عینک اتار کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی حقانیت ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 1977 میں گیری نامی ٹورنٹو یونیورسٹی میں ماہر علم ریاضی ہوتا تھا، جو کینیڈا کے ایک سرگرم عیسائی مبلغ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کے عظیم خدمت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے، جس سے ان کی مبلغ فالوور کو مدد ملے گا اور اس طرح مسلمانوں کو عیسائیت کی جانب بھی لایا جا سکے گا۔ تاہم نتیجہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ گیری میلر، جو قرآن مجید میں غلطیاں نکالنا چاہتا تھا، خود اصلاح کر بیٹھے۔ انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی اور ایک لمبے عرصے تک قرآن مجید کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ مطالعے کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کی عظمت کے وہ پہلو بھی سامنے لائے جو آج تک سابقہ مفسرین کرام بھی نہ لا سکے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے اور تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی اور اللہ کے سوا جو تمہارا مددگار ہے ان کو بھی بلا تو اگر تم سچے ہو۔ اگرچہ پروفیسر گیری میلر بھی شروع میں قرآن پاک کو للکارتے تھے اور چیلنج کرتے تھے، مگر بعد میں ان کا یہ رویہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا اور پھر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کو بتائیں کہ ان کو قرآن سے کیا ملا۔ پروفیسر میلر کا کہنا تھا کہ یہاں دنیا میں کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر سب کو چیلنج کرے کہ یہ کتاب غلطیوں سے پاک ہے۔ قرآن کا مطالعہ بالکل درست ہے، یہ پڑھنے والے کو کہنا کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں،
پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اس میں غلطیاں موجود ہیں تو تم اپنی اس بات پر سچے ہو تو یہ غلطیاں تلاش کر کے دکھا دو۔ اس طرح گیری میلر، جو خود عیسائی مبلغ تھا، اس کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی ہے۔ اس صورت میں جس طرح ان کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے، اس طرح تو انجیل مقدس میں بھی نہیں کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید نے 25 مرتبہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم صرف 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ دوستو، 1977 میں پھر پروفیسر میلر نے مسلمان اسکالر جناب احمد داد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بے حد مشہور مباحثہ کیا۔ اس مباحثے میں بھی صاف دکھائی دیتا تھا کہ پروفیسر ملت سچائی تک بغیر کسی تعصب کے پہنچنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ 1978 میں پروفیسر گیری میلر نے اسلام قبول کر ہی لیا اور اپنا نام عبدالاحمد عمر رکھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ سعودی عرب میں یونیورسٹی میں کام کیا اور پھر اپنی زندگی دعوت بذریعہ ٹیلی ویژن لیکچر کے لیے وقف کر دیا۔ دوستو، پروفیسر گیری ملت ہی نہیں، ایسی ان گنت مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی اسلام یا قرآن مجید میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے سفر پر نکلا تو اس کا سفر تلاش حق پر جا کر ختم ہو گیا۔ اسے اسلام کی حقانیت کا پتہ چل گیا۔ ہم سب کے اس سیشن کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا کہ آپ کا کچھ اہل ایمان روح قصے پہنچائیں جائیں، اور ان میں شیخ اسرار راشد کا بھی نام آتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ڈسکوری سیکرٹس کی کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور ایسے ہی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ڈسکوری سیکرٹس کے سبسکرائبر بن جائیں۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اپنا ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ڈسکوری سیکرٹس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔